اس آڈیو کتاب کے آغاز سے پہلے اس بات کو سمجھنا بہت اہم ہے کہ ہم کیوں راہ طریقت پر چلیں اور کیوں اللہ تعالی کا قرب و معرفت حاصل کرنے کی جدوجہد کریں اور اس جدوجہد کا کیا فائدہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عرف عام میں امام غزالی بھی کہا جاتا ہے، ان کی مختصر کتاب میزان عمل کے شروع کے حصے اور ان کی آخری تصنیف منہاج العابدین الی جنت رب العالمین، یعنی عبادت کرنے والوں کے لیے بہترین راستہ جو انہیں رب العالمین کی جنت کی طرف لے جاتا ہے، جس کو مختصراً منہاج العابدین بھی کہا جاتا ہے، اس کتاب کے آخری حصے کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کے عظیم ترین مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفہیم کے لیے خاص دعا کی تھی، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ لیعبدون یعنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کا اصل مطلب لیعرفون ہے، یعنی اللہ تعالی کی معرفت کے لیے۔ یعنی اس آیت میں جس میں اللہ تعالی نے ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتایا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جنوں اور انسانوں کو اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالی کی معرفت اور قرب حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد سعادت ابدی کا حصول ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی خوشی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میزان عمل، جو کہ ان کی مختصر کتابوں کے مجموعہ رسائل امام غزالی کا حصہ ہے، اس کتاب کے آغاز میں فرماتے ہیں سعادت کی طلب میں سہل انگاری حماقت ہے، سعادت اخروی سے ہماری مراد ہے وہ بقا جو غیر فانی ہے، وہ شراب نشاط جس میں درد و غم نہ ہو، وہ مسرت جس کو غم کی تلخی منفس نہ کرے، اور ایسی عزت ابدی جو ذلت سے آشنا نہ ہو، وہ بے فکری او استغنا جس میں احتیاج کو کبھی دخل نہ ہو، اور وہ کمال جسے زوال نہ ہو، ساتھ ہی ہر وہ چیز جس کی تمنا کی جا سکتی ہے، ہر وہ شے جس کے لیے دل تڑپ سکتا ہے، حاصل اور موجود ہو، ہاں، اور یہ چیزیں ابد الآباد کے لیے ہوں، اور زمانے کی تیز تلوار ان کا رشتہ منقطع نہ کر سکے۔ فرض کرو کہ تمام دنیا اناج سے اٹھی پڑی ہے، پھر ایک پرندہ ہے جو 1000 سال کے بعد ایک دانہ اس میں سے چگ لیتا ہے، تو یقین سمجھو کہ ایک روز وہ اناج ختم ہو جائے گا، لیکن سعادت اخروی کا وہ گنج بے پایہ ہے جو کبھی نمٹ نہیں سکتا۔ اس قسم کی نعمت عظمیٰ کی ترغیب و تحریص دلانے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب منہاج العابدین کے آغاز میں یہ فرماتے ہیں سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا مالک ہے، جس نے تمام موجودات کو اپنی حکمت کاملہ سے ترتیب دیا، جو حکیم، جواد، غالب اور کریم جیسے اعلیٰ صفاتی اسماء سے متصف ہے۔
جس نے انسان کو بہترین فطرت پر پیدا فرمایا اور زمین و آسمان جیسی عظیم مخلوق کو اپنی قدرت کاملہ سے وجود کا جامہ پہنایا، اور جس نے دونوں جہان کے امور کو احسن طریق پر چلایا اور جن و انس کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لقائے الہی یعنی اللہ تعالی کی ملاقات کا قصد کرنے والوں کے لیے اس تک پہنچنے کی راہیں کشادہ ہیں، اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کی ہستی پر واضح دلائل موجود ہیں، لیکن اللہ تعالی جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت کی راہ دکھائے۔ اور قیامت تک حضور پر نور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر جو ظاہر و باطن میں طیب و طاہر تھے، اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی رہے، اور ہمیشہ آپ کی اور آپ کے متعلقین کی عظمت قائم رہے۔ اما بعد، اے عزیز بھائیوں، اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اپنی رضا کا پابند بنائے جو جنت فردوس کی راہ ہے۔ خداوند کریم کا ارشاد ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، میں ہی تمہارا رب ہوں، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یعنی جنتیوں کو جنت میں داخل ہوتے وقت کہا جائے گا، یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش جو تم نے دنیا میں کی مقبول ہوئی۔ آیات مندرجہ بالا سے معلوم ہوا کہ جنت میں جانا اسی کو نصیب ہوگا جس نے دنیا میں کوشش کی اور کما حقہ خدا کی بندگی میں مصروف رہا۔ اس لیے ہم نے عبادات کی حقیقت میں نظر کی، اس کے طریقوں پر غور کیا، اس کے بنیادی امور اور ان مقاصد میں نظر دوڑائی جو سالک راہ آخرت کو درپیش ہیں، تو غور کرنے سے معلوم ہوا کہ طریق عبادت نہایت دشوار اور مشکل ہے۔ اس راہ میں نہایت تنگ و تاریک گھاٹیاں عبور کرنا پڑتی ہیں، شدید مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی بڑی آفات راستے میں پیش آتی ہیں، اور منزل مقصود تک پہنچنے میں بہت موانع اور رکاوٹیں درپیش ہیں، اور طول و طویل غیر مرئی مسافتوں کو طے کرنا پڑتا ہے۔ غور کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت کے راستے میں گوناگوں ہلاک اور تباہ کن چیزیں مخفی ہیں، اور یہ کہ یہ راستہ خطرناک دشمنوں اور ڈاکوؤں میں گھرا ہوا ہے، اور یہ کہ اس راستے کی شاخیں اور فروعات سخت پیچیدہ ہیں، مگر اس راستے کا ایسا مشکل اور پیچیدہ ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ جنت کا راستہ ہے، اور جنت میں پہنچنا کوئی آسان کام نہیں۔ اور عبادت کا اتنا مشکل ہونا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الا وان الجنۃ حفت بالمکارہ وان النار حفت بالشہوات، سن لو جنت خلاف نفس کام کرنے سے حاصل ہوگی، اور دوزخ میں لوگ شہوات کی پیروی کی وجہ سے جائیں گے۔ اسی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد یہ ہے، الا وان الجنۃ حزن بربوۃ وان النار سہل بسہوۃ، سن لو کہ جنت اونچے ٹیلے پر سنگلاخ زمین کی طرح ہے، اور دوزخ صحن میں نرم و ہموار زمین کی مانند ہے۔ یعنی اول الذکر زمین میں کاشت کر کے پھل حاصل کرنا نہایت محنت طلب ہے۔ پھر عبادت سے متعلقہ مشکلات کے ساتھ
انسان ایک کمزور مخلوق ہے اور زمانہ طرح طرح کی صعوبتوں سے لبریز ہے، اور دین کا معاملہ ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ پھر دنیاوی مشغولیتیں بہت ہیں اور عبادت کے واسطے وقت بہت مختصر ہے۔ ادھر انسان کی عمر بہت کم ہے، اور مزید یہ کہ انسان اعمال صالحہ کی بجا آوری میں بہت لاپرواہی کرتا ہے، یعنی خشوع اور خضوع وغیرہ کا خیال بہت کم رکھتا ہے، اور جس ذات نے اعمال کو پرکھنا ہے وہ انتہائی بصیر ہے۔ ان تمام پریشانیوں کے ساتھ ساتھ موت ہر ثانیہ قریب آ رہی ہے، اور انسان کو جو سفر درپیش ہے وہ بہت طویل ہے۔ مندرجہ بالا مشکلات میں گھرے ہوئے انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس خطرناک اور ضروری سفر کا توشہ صرف عبادت ہے، اور سفر میں زاد راہ کا ہونا ضروری ہے، اور اس زاد راہ کو فراہم کرنے کا وقت اس تیزی سے گزر رہا ہے کہ ہرگز واپس نہیں آئے گا۔ تو جو شخص اس تھوڑے سے وقت میں زاد آخرت تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا، سمجھو وہ نجات پا گیا اور اس نے ہمیشہ کی سعادت حاصل کر لی۔ لیکن جس احمق نے اس انتہائی قیمتی وقت کو لہو و لعب میں کھو دیا اور زاد آخرت مہیا نہ کر سکا، تو وہ بلا شک ناکام و نامراد رہا اور تباہ و برباد لوگوں میں سے ہو گیا۔ مذکورہ وجوہات کے باعث یہ عبادت جس قدر مشکل ہے اس سے کہیں زیادہ اہم بھی ہے، اس لیے اس سفر پر کمر بستہ ہونے والے تھوڑے ہیں، اور پھر جم کر استقلال سے اس سفر کی منازل طے کرنے والے اس سے تھوڑے ہیں، مگر منزل مقصود تک پہنچنے والے ہی خدا کو پیارے ہیں۔ انہی کو اللہ نے اپنی محبت و معرفت کے لیے چنا اور منتخب کیا، اور انہی لوگوں کو رب تعالی توفیق و عصمت کے ساتھ مضبوط کرتا ہے۔ پھر یہی لوگ جنت فردوس کے مستحق بنتے ہیں اور اس کی رضا کا مقام پاتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالی سے، جس کا ذکر بلند ہے، التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور تمہیں اپنی رحمت سے سعادت مند کرے اور کامیاب لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسی کتاب یعنی منہاج العابدین کے آخر میں ہمیں سعادت ابدی کے فوائد سمجھاتے ہیں، یعنی وہ کامیابی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ خوشی جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، وہ فلاح اور نجات جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور خوشی کا سبب ہے، اس کے حاصل کرنے کے فوائد ہمیں بتاتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں، پھر میں نے غور کیا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی خدمت کو لازم سمجھتا ہے اور اپنی عمر بھر اسی راستے پر چلتا رہتا ہے، تو جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرماتے ہیں وہ 40 کرامتیں اور خلعتیں ہیں، 20 تو ان میں سے دنیا میں ہیں اور 20 ان میں سے آخرت میں ہیں۔ وہ 20 جو دنیا میں ہیں ان میں سے پہلی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی ثنا کہتے ہیں، اور کتنا معزز ہے وہ بندہ جس کی ثنا کہہ کر اللہ رب العالمین اس پر احسان کریں۔ اور دوسری یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور اگر کوئی تیری جیسی عاجز مخلوق تیرا شکریہ ادا کرے اور تیری تعظیم کرے تو تو اس کو کافی عزت سمجھتا ہے، پھر اگر پہلوں اور پچھلوں کا معبود ایسا کرے تو اس کا اندازہ کرو۔ اور تیسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر تیرے محلے کے رئیس یا شہر کے حاکم کو تجھ سے محبت ہو تو اس پر فخر کرے گا اور کئی مقام پر اس سے فائدہ اٹھائے گا، پھر سوچ کہ رب العالمین کی محبت کیسی ہوگی۔
اور چوتھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کارساز ہو جاتے ہیں، اس کے امور کی تدبیر کرتے ہیں۔ اور پانچویں یہ ہے کہ اس کے رزق کے کفیل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بغیر کسی محنت اور مشقت کے رزق کو اس کی طرف لاتے رہتے ہیں۔ اور چھٹی یہ ہے کہ وہ اس کا مددگار ہوتا ہے اور اس کے ہر دشمن کو، ہر برائی کا ارادہ کرنے والے کو اس سے روکتا رہتا ہے۔ ساتویں یہ ہے کہ وہ اس کا انیس ہو جاتا ہے، وہ کسی حال میں بھی وحشت محسوس نہیں کرتا اور نہ تبدل اور تغیر کا اسے خوف ہوتا ہے۔ آٹھویں، نفس کی عزت، اسے دنیا اور دنیا والوں کی خدمت کی ذلت نہیں پہنچتی، بلکہ وہ اس پر بھی رضامند نہیں ہوتا کہ دنیا کے بادشاہ اور جابر لوگ اس کی خدمت کریں۔ اور نویں، ہمت کی بلندی، وہ دنیا اور دنیا والوں کی گندگی میں آلودگی سے بلند ہو جاتا ہے اور اس کے کھیل تماشا اور خرافات کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ دسویں، دل کا غنا، کہ وہ دنیا کے ہر غنی سے زیادہ غنی ہوتا ہے، ہمیشہ پاکیزہ نفس اور فراخ سینہ رہتا ہے، اسے کوئی حادثہ گھبراہٹ میں نہیں لاتا اور نہ کسی چیز کے گم ہونے کا اسے فکر ہوتا ہے۔ اور گیارہویں، دل کا نور ہے، وہ اپنے دل کے نور کے ساتھ علوم اور اسرار اور حکمتوں پر مطلع ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض کی اطلاع بڑی مدت اور بڑی کوشش کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور بارہویں، شرح صدر ہے کہ دنیا کے مصائب اور تکالیف اور لوگوں کی عیاریوں اور مکاریوں سے دل تنگ نہیں ہوتا۔ اور تیرہویں، ہیبت ہے، جو لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے کہ سب نیک و بد اس کا احترام کرتے ہیں اور ہر فرعون و جابر اس سے خوف کھاتا ہے۔ اور چودہویں، دلوں کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں کہ تمام دل اس کی محبت پر مجبور ہو جاتے ہیں اور تمام لوگ اس کی تعظیم پر بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ اور 15ویں برکت عامہ ہے جو اس کے کلام اور نفس یا فعل یا کپڑے یا مکان غرض ہر چیز میں پیدا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ لوگ اس مٹی کو متبرک سمجھتے ہیں جو اس کے پاؤں کے نیچے آ چکی ہے، اور اس جگہ کو جہاں وہ کسی دن بیٹھا ہو، اور اس انسان سے جس نے اس کو دیکھا ہو اور اس کے ساتھ کچھ صحبت رکھی ہو۔ اور 16ویں جنگلوں اور سمندروں غرض ساری زمین کی تسخیر ہے، یہاں تک کہ اگر وہ چاہے تو ہوا میں اڑتا ہے، پانی پر چلتا ہے یا ساری زمین کو ایک گھڑی میں طے کر لیتا ہے۔ اور 17ویں حیوانات کی تسخیر ہے، خواہ درندے ہوں یا وحشی جانور یا حشرات الارض وغیرہ، پھر وحشی جانور اس سے محبت رکھتے ہیں اور درندے اسے چاٹتے ہیں۔ اور 18ویں زمین کے خزانوں کی ملکیت ہے، اور جب بھی ارادہ کر کے زمین پر ہاتھ رکھتا ہے تو اسے خزانے مل جاتے ہیں، جب اپنے پاؤں زمین پر مارتا ہے تو ضرورت کے وقت پانی کے چشمے ابلنے لگتے ہیں، وہ جہاں بھی اترتا ہے اگر اس کا ارادہ ہو تو اسے کھانا مل جاتا ہے۔ اور 19ویں اللہ رب العزت کے دروازے پر قیادت اور وجاہت ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی خدمت کر کے وسیلہ ڈھونڈتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی وجاہت اور برکت سے لوگ حاجتیں طلب کرتے ہیں۔
اور 20ویں اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا کی قبولیت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کو دیتا ہے، اور اگر کسی کی سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش قبول ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو قسم دیتا ہے تو وہ جس طرح بھی چاہے اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ان میں سے پہاڑ کی طرف اشارہ کرے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ وہ زبان سے سوال کرنے کا محتاج نہیں، اگر اس کے دل میں کسی چیز کا خیال آ جاتا ہے تو وہ حاضر ہو جاتی ہے، اور وہ ہاتھ سے اشارہ کرنے کا بھی محتاج نہیں ہوتا۔ یہ کرامات تو دنیا میں ہیں، اور وہ جو آخرت میں ہیں تو یہ ہیں۔ 21ویں یہ ہے کہ اولاً تو اللہ تعالیٰ اس پر موت کی سکرات کو آسان کر دیتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے انبیاء علیہم السلام کے دل بھی ڈرتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ سکرات موت کی ان پر آسان کرے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کے نزدیک موت اس سے بھی زیادہ خوشگوار ہوتی ہے، جیسے پیاسے آدمی کو صاف پانی پینے کو مل جائے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے الذین یتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ کہ ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں۔ اور 22ویں ایمان اور معرفت پر ثابت قدمی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کا انتہائی خوف اور گھبراہٹ ہے، اور اس پر پوری بے صبری اور رونا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یعنی اللہ ایمانداروں کو قول ثابت کی وجہ سے دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور 23ویں فرشتے اور خوشبو اور بشارت اور رضامندی اور امان کا پہنچنا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، یہ کہ نہ خوف کر اور نہ غم کھاؤ، اور اس جنت کی بشارت حاصل کرو کہ جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے۔ اور آخرت کی آئندہ ہولناکیوں سے خوف نہیں کھاتا، اور دنیا میں جو کچھ چھوڑ گیا ہے اس کا اسے غم نہیں ہوتا۔ اور 24ویں جنتوں میں ہمیشہ کی رہائش اور خدا تعالی کی ہمسائیگی ہے۔ اور 25ویں پوشیدگی میں اس کی روح کی جلوت ہے۔ آسمان اور زمین کے فرشتوں پر وہ عزت اور احترام سے اٹھایا جاتا ہے، اور اس کے بدن کو ظاہر میں جنازے کی تعظیم حاصل ہوتی ہے۔ اس پر جنازے کی نماز کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ اس کی تجہیز و تکفین میں لوگ جلدی کرتے ہیں، اور اس کو بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں اور بہت بڑی غنیمت جانتے ہیں۔ اور 26ویں قبر کے سوال و جواب کے فتنہ سے امن ہے کہ وہ اس ہول سے مطمئن رہتا ہے اور اسے صحیح جواب کا القاء ہوتا ہے۔ اور 27ویں قبر کی فراخی اور اس کی روشنی ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں قیامت کے دن تک رہتا ہے۔ اور 28ویں اس کی روح اور جان کا مانوس ہونا اور معزز ہونا ہے۔ اسے سبز پرندوں کے جسم میں رکھا جاتا ہے، وہ اپنے نیک بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے، اور جو کچھ ان کو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے بخشا ہے اس پر خوش رہتے ہیں۔ اور 29ویں عزت اور کرامت کے ساتھ اس کا حشر ہے کہ اس کو لباس فاخرہ اور تاج پہنایا جائے گا اور براق پر سوار ہوگا۔ اور 30ویں چہرے کا منور اور روشن ہونا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ،
کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ اور فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، یعنی کئی چہرے اس دن سفید ہوں گے، ہنستے ہوئے خوش۔ اور 31ویں قیامت کی ہولناکیوں سے امن ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا امن یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ شخص جو آئے گا قیامت کے دن امن کی حالت میں۔ اور 32ویں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ کا ملنا ہے، اور ان میں سے بعض آدمی ایسے بھی ہوں گے جنہیں حساب کتاب کی ضرورت نہ ہوگی۔ اور 33ویں حساب کی آسانی ہے۔ 34ویں نیکیوں کا بوجھل ہو جانا، اور بعض ان سے ایسے بھی ہوں گے جن کو وزن کے لیے کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ اور 35ویں حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونا، پھر وہ ایک ہی دفعہ پیے گا اور اس کے بعد پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور 36ویں پل صراط سے گزر جانا اور آگ سے نجات پا جانا، یہاں تک کہ بعض ان میں سے اس کی آواز تک نہ سنیں گے، اور وہ ایسی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے جن کو وہ چاہیں گے، اور ان کے لیے آگ بجھ جائے گی۔ اور 37ویں قیامت کے میدان میں شفاعت کرنا، جیسے کہ انبیاء اور رسول شفاعت کریں گے۔ اور 38ویں جنت میں ہمیشہ کا مالک۔ اور 39ویں اللہ تعالی کی بہت بڑی رضامندی۔ اور 40ویں اللہ رب العالمین کی ملاقات بلا کیف جل جلالہ، جو کہ پہلوں اور پچھلوں کا معبود برحق ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ میں نے ان کو اپنے فہم اور اپنے مبلغ علم کے مطابق شمار کیا ہے، اگرچہ میرا علم نہایت ناقص اور قاصر ہے۔ پھر اس پر مزید یہ ہے کہ میں نے ان کو نہایت مختصراً ذکر کیا ہے، اور ان کو اصولاً اور اجمالاً ذکر کر دیا ہے، اور اگر میں ان میں سے بعض کی تفصیل بیان کرتا تو یہ کتاب اس کی متحمل نہ ہو سکتی۔ کیا تو غور نہیں کرتا کہ میں نے ہمیشہ کے ملک کو ایک ہی خلعت شمار کیا ہے؟ اگر میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا تو یہی 40 خلعتوں سے زیادہ ہو جاتی، جیسے حور کا نور اور محلات اور لباس وغیرہ کی تفصیل۔ پھر ان میں سے ہر ایک ایسی تفصیل پر مشتمل ہے جن کو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہی جانتا ہے کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کا مالک ہے، اور ہمیں ان کی معرفت کی کون سی توقع ہو سکتی ہے، جبکہ خداوند تعالی فرماتے ہیں فما تعلم نفس مما اخفی لهم من قرۃ اعین، یعنی کوئی آدمی نہیں جانتا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلق فیہا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اس میں وہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا گزر ہوا۔ اور مفسرین اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متعلق کہتے ہیں لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، یعنی کہ اس سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، کہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو اللہ تعالی اہل جنت کے لیے جنت میں لطف اور مہربانی سے کہے گا، اور جس کی یہ کیفیت ہو تو ہم اس کے 1000 دینار حصے کو بھی کیوں کر پہنچ سکتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، یا اس کے علم کو مخلوق کیوں کر گھیر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہمتیں جواب دے جاتی ہیں اور عقول ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور حق یہ ہے کہ اسی طرح ہونا چاہیے، اور وہ غالب جاننے والے کی اس کے فضل عظیم کے تقاضے کے مطابق اور اس کی قدیم سخاوت کے موافق ایک عطا ہے۔
خبردار، اس مطلوب عظیم کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے اور کوشش کرنے والوں کو اپنی کوشش خرچ کرنی چاہیے اور جاننا چاہیے کہ یہ سب کچھ اس چیز کے مقابلے میں نہایت قلیل ہے جس کے وہ محتاج ہیں اور جس کا وہ اس سے سوال کرتے ہیں اور جس کو مانگنے کے لیے وہ دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بندے کے لیے 4 چیزیں نہایت ضروری ہیں: علم، عمل، اخلاص اور خوف۔ پہلی کے ساتھ وہ راستے کو معلوم کرے گا ورنہ وہ ایک اندھا ہے، پھر ان کے مطابق عمل کرے گا ورنہ وہ روک دیا جائے گا، پھر عمل کو خالص کرے گا ورنہ وہ نقصان اٹھائے گا، پھر وہ ہمیشہ آفات سے ڈرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ امان حاصل کر لے ورنہ وہ دھوکہ میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل سچ کہا کہ تمام مخلوق مردہ ہے سوائے علماء کے، اور علماء سوئے ہوئے ہیں ما سوائے عمل کرنے والوں کے، اور عمل کرنے والے سب دھوکے میں ہیں مگر مخلص لوگ، اور تمام مخلص بہت بڑے خطرے پر ہیں۔ میں کہتا ہوں 4 آدمیوں سے انتہائی تعجب ہے، ایک وہ عقل مند جو عالم نہ ہو، کیا وہ ان چیزوں کی معرفت کا اہتمام نہیں کرتا جو آئندہ پیش نہ آنے والی ہیں؟ کیا وہ ان چیزوں کو معلوم نہیں کرتا جن کو وہ موت کے بعد دیکھنے والا ہے؟ اس کو دلائل اور عبرتوں اور ان آیتوں کے سننے اور ان خیالات سے دل کی بے قراری اور نفس کے تصورات سے ان کو معلوم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا وہ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اور جو چیزیں اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں ان میں غور نہیں کرتے؟ اور اللہ تعالی نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ وہ بڑے دن کے لیے اٹھائے جائیں گے؟ اور دوسرے اس عالم سے جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، کیا وہ یقینی طور پر نہیں جانتا کہ اس کے سامنے بہت بڑی ہولناکیاں اور مشکل گھاٹیاں ہیں، اور یہی بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ پھیرتے ہو؟ اور تیسرے اس عامل سے جو مخلص نہ ہو، کیا وہ اللہ تعالی کے اس قول پر غور نہیں کرتا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا؟ جو آدمی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ چوتھے اس مخلص سے جو ڈرنے والا نہ ہو، کیا وہ اللہ جل جلالہ کے اس معاملے کی طرف غور نہیں کرتا جو وہ اپنے اصفیاء اور اولیاء اور اپنے خادموں سے کرتا ہے، جو کہ اس کے اور اس کے مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی سب سے زیادہ معزز مخلوق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یعنی اور بے شک وحی کی گئی تیری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے، اور اسی طرح کی اور بھی آیات یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ پھر قصہ مختصر ان کی تفصیل وہ ہے جو رب العالمین نے اپنی کتاب عزیز کی 4 آیتوں میں بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟
پھر اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، چاہیے کہ ہر آدمی اس پر غور کرے جو اس نے کل کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جن لوگوں نے ہمارے متعلق کوشش کی ہم ضرور ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے۔ پھر ان تمام چیزوں کو ایک جامع آیت میں بیان کر دیا ہے، اور وہ سب سے زیادہ سچا قائل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، جو شخص کوشش کرے گا وہ اپنی جان کے لیے کوشش کرے گا، بے شک اللہ تعالی تمام عالم سے بے نیاز ہے۔ اور ہم اللہ تعالی سے اپنے قدم کی لغزش اور اپنے قلم کی ہر بے راہ روی سے معافی طلب کرتے ہیں، اور ان تمام اقوال سے مغفرت کے متمنی ہیں جو ہمارے اعمال کے مطابق نہ ہو، اور ہر اس چیز سے مغفرت کے طالب ہیں جس کا ہم نے دعویٰ کیا اور اس کو دین الہی کے علم کی حیثیت سے ظاہر کیا، حالانکہ اس میں بہت سی کوتاہیاں ہیں، اور ہم اس سے ہر اس خیال سے مغفرت کے طالب ہیں جس نے ہم کو تصنع پر تیار کیا، اور جس کا ہم نے اپنی کتاب میں اندراج کیا، یا ہر اس کلام سے جس کو ہم نے نظم کیا، یا ہر اس علم سے جس کا ہم نے نفع دیا، اور ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور اے بھائیوں کی جماعت تمہیں بھی ہمارے علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم خالص اس کی رضامندی چاہیں، اور سوال کرتے ہیں کہ وہ اس علم کو ہم پر وبال نہ بنائے، اور اس کی نیکیوں کی ترازو میں رکھے جبکہ ہمارے اعمال ہماری طرف لوٹائے جائیں، یقیناً وہ بڑا سخی نہایت کرم فرمانے والا ہے۔ یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہاج العابدین کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس گفتگو سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالی کا قرب اور معرفت حاصل کرنا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں سعادت ابدی حاصل ہوتی ہے، یعنی ہمیں حیات جاودانی حاصل ہوتی ہے، ہمیں وہ کامیابی اور وہ خوشی حاصل ہوتی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس حقیقی کامیابی اور اس مقصد زندگی کو حاصل کرنے کی ہمیں کوششیں کرنی چاہیے۔ اس آڈیو کتاب میں اسی چیز کو پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب اور اس طرح کی مختلف کتب جو بزرگان دین نے امت کی خدمت کے لیے پیش کی ہیں، ان عظیم کتب سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں راہ طریقت میں آگے بڑھنے اور اللہ تعالی کا قرب و معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سعادت ابدی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری زندگیوں کا اصل مقصد ہے۔ آمین۔ اب آڈیو کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔